بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اردو غزل کے معروف شاعر عطر نفیس پر کچھ باتیں کریں گے، ان کی شاعری کا جائزہ لیں گے۔ اردو غزل کے ہر دل عزیز اور معروف شاعر اطہر نفیس، جن کا اصل نام کنور اطہر علی خان تھا، 22 فروری 1932 کو ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آن بسے، شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے اور 21 نومبر 1980 کو کراچی میں اپنے خالقے کی کسی جا ملے۔ قیام پاکستان کے بعد سامنے آنے والے غزل کو شعراء میں اطہر نفیس نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی غزل کے بنیادی خد و خال اجاگر کرنے میں ان کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اطہر نفیس کا واحد مجموعہ کلام، یہ واضح کرتا چلوں کہ ان کی زندگی میں ایک ہی مجموعہ کلام جس کا نام بھی کلام ہی تھا 1975 میں شائع ہوا۔ بعد میں اس کا جلدیں شائع ہوئیں، کلیات بھی شائع ہوا، لیکن بنیادی شاعری ان کی وہی رہی جو 1975 میں کلام کے نام سے شائع ہوئی۔ اطہر نفیس کے بارے میں شروع دن سے ایک بڑی غلط فہمی جو ان کے معاصر شعراء نے پیدا کی، جو ہمارے ناقدین نے پیدا کی، اور ناقدین بھی وہ ناقدین جو شاعری کو اپنے تدریسی پیمانوں سے ناپنے کے عادی تھے، اور یہ غلط فہمی آج تک ان کی غزل سے منسوب چلی آتی ہے۔ یہ غلط فہمی ان کی غزل کو محض عشق و محبت کے موضوعات سے منسوب قرار دینا ہے۔ عام قارئین سے ناقدین شعر تک اکثر کی رائے یہی رہی، اگر تھوڑا گھما پھرا کے بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا گیا کہ اطہر نفیس ہر مسئلے، ہر معاملے کو اپنی محبت، اپنے عشق کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آ سکی، ایک تو ان کی مشہور زمانہ غزل جسے فریدہ خانم نے اپنی بے مثال گائیکی سے امر کر دیا، اور دوسرے ان کے لہجے کی کوملتا کہ بظاہر اس لہجے میں تلخی حالات کو سمونا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اس غزل کے دو شعر آپ بھی دیکھیے تو آپ کی یادوں کی کرداس پر بے شمار چیزیں دہرائیں گی، بے شمار یادیں اس غزل سے وابستہ ہوں گی، اور آپ بھی شاید اس غلط فہمی کی راہ میں بہتے چلے جائیں۔ لیکن ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں، اس سے آگے کی بات کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو شعر سنیے اسی غزل کے: وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائیں کیا۔ کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا۔ لہجے کی کوملتا تک تو بات کسی حد تک درست تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آیا یہ غزل جس کو بنیاد بنا کر اطہر نفیس کی غزل کو محض عشقیہ غزل قرار دے دیا گیا، اس حق میں کوئی دلیل بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے اس بات سے قطعی انکار نہیں کہ اطہر نفیس کے ہاں غزل میں دھیمی سلگتی آگ ان کے جذبہ عشق کی دین ہے، لیکن انہیں محض اس موضوع تک محدود کر دینا زیادتی کے مترادف ہے۔ خود اس غزل میں اگر آپ اس غزل کا بغور جائزہ لیں، اس کو بڑی توجہ سے پڑھیں، تو خود اس غزل میں شاعر ذاتی کرب کی کیفیات کو پھیلا کر اس کا دائرہ کار وسیع کرتا نظر آتا ہے۔ خوابوں کی صورت کری، اب زیادتی ہوگی اگر ہم ان خوابوں کو محض محبوب سے وابستہ کر دیں۔ خوابوں کی عدم موجودی، آنکھوں کا لہو سے خالی ہونا، جدید عہد کے ہاں عدم شناخت،
جدید عہد کے انسان کے ہاں عدم شناخت اور خالی پن کا نوحہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی رویہ آگے بڑھتا ہے تو کیا صورت اختیار کرتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اس شب کا نزول ہو رہا ہے جس شب کی سحر نہ مل سکے گی، آساں بھی نہ ہوگا گھر میں رہنا، توفیق کے سفر نہ مل سکے گی، خاک اڑاتی نہ تھی اس طرح تو ہوا، اس کو کیا ہو گیا؟ خاک اڑاتی نہ تھی اس طرح تو ہوا، اس کو کیا ہو گیا؟ دیکھو آواز دیتا ہے ایک سانحہ، شہر والوں سنو۔ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ جہاں سے میں چلا تھا، جس غلط فہمی کی تردید میں نے بات شروع کی تھی، وہ تردید خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ غالب نظریات و رجحانات کے زیر اثر پروان چڑھنے والی فکر کے نتیجے میں شاعر کے دل میں بیدار ہونے والے خدشات، ممکنہ سانحات اور فکری بے راہ روی مکمل غزل میں ان اشعار میں اپنا جادو جگاتے نظر آتے ہیں۔ مکمل غزل آپ خود دیکھ لیجئے گا، معاشرتی و معاشی معاملات اور سب سے بڑھ کر اقدار کی پامالی اور خاتمے کی طرف اٹھتے قدم شاعر کے دل میں موجود ذاتی کرب سے آمیز ہو کر دھیمی لے میں ہمیں اپنے دروں پر دستک دیتی تباہی سے آگاہی دیتے ہیں۔ یہی باتیں نعرہ باز شعرا کے حامی مل جاتی ہیں، لیکن اطہر نفیس میں اور نعرہ باز شعرا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بلند آہنگی اور شور شرابہ غالب آ جاتا ہے، اور اطہر نفیس کے ہاں ان موضوعات کے بیان کے وقت بھی ایک سرگوشی کا سا عالم محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی ہمارے کان میں ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے کوئی ہمارے کان میں ہمیں ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس بات پر غور کیجیے گا، اور یہ ایک سرگوشی کا سا عالم ہے، یہ شور شرابہ نہیں ہے، یہ ہنگامہ نہیں ہے، نعرے بازی نہیں ہے، یا پھر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرز کی خود کلامی ہے، لیکن یہ خود کلامی ذاتی سے زیادہ اجتماعی رائے گانی کا نوحہ ہے۔ اس منزل تک پہنچنا آسان کام نہیں۔ چند شعر دیکھیے، یہ جو راتوں میں پھرتا ہے تنہا بہت ہے اکیلا بہت، یہ جو راتوں میں پھرتا ہے تنہا بہت ہے اکیلا بہت، ہو سکے تو کبھی اس کا بھی ماجرا شہر والوں سنو۔ اگر یہ ذاتی نوحہ ہوتا، اگر یہ ذاتی المیہ ہوتا تو شہر والوں کو اس میں انوالو کرنے کا کوئی جواز نکلتا نہیں تھا۔ وہ پورے شہر کے دکھ کو محسوس کر رہا ہے، اور اسی لیے اس ماجرے کو، اس دکھ کو، اس اکلاپے کو اپنے شہر کے لوگوں تک منتقل کرنے کا خواہاں ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، اس کی بے خواب آنکھوں میں جھانکو کبھی، اس کو سمجھو کبھی، اس کو بیدار رکھتا ہے کیا واقعہ، اس کی بے خواب آنکھوں میں جھانکو کبھی، یہ مصرع قابل غور ہے۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں جھانکو کبھی، اس کو سمجھو کبھی، اس کو بیدار رکھتا ہے کیا واقعہ، شہر والوں سنو۔ اب یہاں پھر وہی میں نے جو پچھلے شعر کے حوالے سے بات کی، یہاں پھر وہی بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو واقعہ اس کو بیدار رکھ رہا ہے، جو اضطراب اس کے اندر موجود ہے، یہ اس کا ذاتی اضطراب ہوگا، لیکن اس نے اس ذاتی اضطراب کو اپنا اجتماعی اضطراب بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر وہ اس کو اجتماعی اضطراب نہ بنائے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے شہر والوں کو اس میں انوالو کرنے کی، اور نہ اس کو اپنا دکھ اپنی آنکھوں میں جھانکنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، نہ دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ واقعہ جو اس کے اندر ہے وہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ احساس عدم تحفظ، ایک خوف جسے نامعلوم کے خوف سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ احساس مغایرت جیسے احساس و جذبات کم و بیش ہر دوسری غزل میں اپنا جادو جگاتے نظر آتے ہیں۔ اطہر نفیس کے ہاں ایک اور رویہ اپنے ہم اثروں سے بالکل جدا گانہ صورت میں ملتا ہے، اور وہ ہے
زندہ رہنے کا جذبہ، زندگی سے نباہ کی خواہش۔ چند اشعار دیکھیے، راکھ ہونے میں کیا ملے گا تمہیں، ہاں اسی آگ سے بنا لو کچھ۔ آپ اسے لاکھ خود کلامی قرار دیں، یہ خود کلامی نہیں ہے، یہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے، اپنے جیسے افراد معاشرہ سے ایک گفتگو ہے۔ یہ مانا کہ یہ گفتگو بڑے دھیمے لہجے میں ہے، یہ نعرے کی لے میں نہیں ہے، یہ شور شرابہ نہیں ہے، یہ ایک آپ یوں جان لیجئے کہ دوسروں کو ایک سمجھانے کا ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس اتنا مدھم اور دل پر اثر کرنے والا ہے کہ کوئی ذی شعور، کوئی ذی فہم ان سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلا شعر دیکھیے اسی غزل کا، سانس لینا بھی ایک فریضہ ہے، گھر ہستی میں جی لگا لو کچھ۔ اب وہ میر صاحب کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہ زندگی سے بیزار تھے، میں تو اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ میر صاحب کے ہاں زیادہ تر اشعار جو ہیں، بیشتر اشعار جو ہیں، وہ زندگی سے فرار کے نہیں ہے، زندگی سے گریز کی صورت ان میں نہیں ملتی، ان میں زندگی سے ایک لگاؤ ہے، اس پہ ہم کبھی پھر بات کریں گے۔ لیکن یہاں بھی یہ دیکھیے کہ راکھ ہونے میں کیا ملے گا تمہیں، ہاں اسی آگ سے بنا لو کچھ۔ تخریب سے تعمیر کی صورت پیدا کرنے کی جو خواہش عطر نفیس کے اس شعر میں نظر آ رہی ہے، اس کی نظیر شاید مشکل سے ملے۔ پھر سانس لینا بھی ایک فریضہ ہے، کار ہستی میں جی لگا لو کچھ۔ اب اس کو محض محبت سے وابستہ کر دینا، اس کو ہجر کے جذبات سے وابستہ کر دینا، اس کو وصال کی خواہش سے وابستہ کر دینا، یہ جتنے شعر میں نے اوپر پڑھے، یہ جو راتوں میں پھرتا ہے تنہا بہت ہے، اکیلا بہت، یا یہ مصرع تھا کہ اس کو بیدار رکھتا ہے کیا واقعہ شہر والوں سنو، یا پھر ابھی میں نے جو کہا سانس لینا بھی ایک فریضہ ہے۔ شاعر اس فریضے سے بھاگ نہیں رہا، اور اس فریضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں وہ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ کار ہستی میں جی لگا لو کچھ، کہ دنیا جو ہے وہ جی لگانے کے قابل جگہ ہے، اور یہاں جی لگاؤ، کیونکہ سانس لینا ایک فریضہ ہے، اور تخریب سے تعمیر کی صورت پیدا کرنی ہے۔ اور دیکھا جائے تو شاعر کا کام تخریب کی طرف مائل کرنا نہیں ہے، جو میں بعض ترکیب سنت شعرا کے ہاں نظر آیا، میں نے بعض کی بات کی ہے، سب کی بات نہیں کی، وہ ان کے ہاں بالکل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تمہارے علم سمجھتا ہوں، میری سن لو مجھے سنا لو کچھ۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ عشق کرنا جو سیکھا تو دنیا برتنے کا فن آ گیا، عشق کرنا جو سیکھا تو دنیا برتنے کا فن آ گیا، کاروبار جنوں آ گیا ہے تو کار جہاں آئے، راہ وفا میں جا دینا ہی پیش رووں کا شیوا تھا، ہم نے جب سے جینا سیکھا جینا کار محال ہوا۔ عشق کرنا جو سیکھا تو دنیا برتنے کا فن آ گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اس شعر کی روشنی میں، ہم ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو عطر نفیس سے ایک فاصلے پہ بیٹھ کے اس سے بات کر رہے ہیں، ان کی جو حیات تھی اس کے بعد ان پہ بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا رہن سہن یا ان کا جو طریقے زیست تھا، اس سے ہمیں کوئی بات ہم اس پہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم نے جب سے جینا سیکھا جینا کار محال ہوا۔ لیکن کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی صورتحال ہو، عطر نفیس کے ہاں ایک نقاد اپنا کام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ نقاد ہمہ وقت ان کی شخصیت کا احتساب کرتا ملتا ہے، اور جب معاملات ایک خط سے نکلتے محسوس ہوتے ہیں تو یہ نقاد اجتماعی سطح پر گرفت کرنے لگتا ہے۔ ہم اسے خود احتسابی کا عمل بھی قرار دے سکتے ہیں، اور یہ خود احتسابی کا عمل عطر نفیس کی شاعری میں درپیش صورت احوال میں حقیقت سے آشنائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے، جو میری روح میں اترا ہوا ہے، میں اس سے بے تعلق بھی رہا ہوں، خود اپنی وفاؤں میں بھی اغراض کے پرتو پرچھائی کی صورت سے ہی آتے تو رہے ہیں۔ کیا یہ رویہ
ہمیں قریب قریب کے کسی اردو شاعر میں نظر آتا ہے؟ دیگر زبانوں کی بات میں نہیں کرنا چاہتا اس وقت، میں اردو شاعری کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں اپنے قریب کے شعراء میں یہ رویہ نہیں ملے گا۔ اے مجھ کو فریب دینے والے، میں تجھ پہ یقین کر چکا ہوں۔ معاملات کچھ کچھ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اردو غزل کی جملہ روایات کی پاسداری کرنے والے اطہر نفیس، اپنی تہذیب سے وابستہ اطہر نفیس، فکری سطح پر اپنے پیش رووں سے منفرد راستہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ ذاتی غم، اجتماعی غم، لیکن اس سب کے باوجود یہ توانا شاعر زندگی کے حسن اور اس کی اہمیت سے ناآشنا نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی کی تلخیوں کے ساتھ خوشگوار یادوں کو بھی دھیان سے محو نہیں ہونے دیتا۔ زخم کھلنے لگے، پھر ابھرنے لگیں دل کی محرومیاں، یاد پھر تیرے اندازے دلداری جسم جاں آئے ہیں۔ اے عشق تیری ہمراہی میں ہم تھک جائیں تو دم لینے کو، وہ سایہ زلف یار بہت، اس کوچے کی دیوار بہت۔ وہ نظر آج بھی کم مانیوں بیگانہ نہیں، اس کو سمجھا بھی کرو، اس پہ بھروسہ بھی کرو، دروازہ کھلا ہے کہ کوئی لوٹ نہ جائے، اور اس کے لیے جو کبھی آیا نہ گیا ہو۔ میں اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے اطہر نفیس کی شاعری پر احمد ندیم قاسمی صاحب کی رائے پیش کروں گا۔ احمد ندیم قاسمی فرماتے ہیں، یہ وہ پہلو دار غزل ہے جس میں شاعر عشق کرتے ہوئے بھی یہ نہیں بھولتا کہ وہ کس عصر میں زندہ ہے اور اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی غزلوں میں اطہر نفیس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، ہونٹوں پر تبسم بھی ہے، اور زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو اپنی شاعری میں سمیٹ لینے کا فن بڑی اجازت کے بعد آتا ہے۔ شکریہ۔